अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से हम पूरे मुल्क के जितने भी नेशनल असम्बली के एरियाज़ हैं, नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, उन सब के एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे पंजाब के बहुत सारे ज़िले हम कर चुके हैं, KPK के 2-3 अजला हमारे हो चुके हैं, मेन सिंध के अंदर हम सखर को कर चुके हैं, बलूचिस्तान को भी अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। लेकिन आज हम पंजाब का एक ज़िला है, ज़िला पाकपतन शरीफ। आज हम पाकपतन शरीफ को करेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ये जो पाकपतन है, पाकपतन के अंदर कौमी असम्बली की 2 सीट्स हैं। पिछली दफ़ा भी 2 सीट्स थी, इस दफ़ा भी यहाँ पर कौमी असम्बली की 2 सीट्स हैं। यहाँ पर इस दफ़ा जो नेशनल असम्बली का नंबर है वो 139 है, जो कि तहसील पाकपतन के ऊपर मुहित है। वो सारा जो पाकपतन तहसील है, जो उसका अर्बन एरिया, उस सारे के ऊपर। पिछली दफ़ा अच्छा इसका नंबर होता था 145। दूसरी जो है वो इस दफ़ा है, उसका नंबर NA 140। पिछली दफ़ा उसका नंबर होता था NA 146। मैं अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन पिछली दफ़ा मुंतखब हुए, फिर उसको हम अपने एनालिसिस के अंदर भी इंक्लूड करते हैं। पिछली दफ़ा NA 139 में 139 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहमद रजा मानेका साहब, उन्होंने यहाँ पर कामयाबी हासिल की, 1,18,000 वोट लिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर रहे थे वो थे मोहम्मद शाह खगा साहब। मोहम्मद शाह खगा जो है उन्होंने यहाँ पर 90,000 वोट लिए थे, 90,000। यहाँ पर सरदार मनसब अली डोगर, ये पुराने पार्लियामेंटेरियन है मुस्लिम नून की तरफ से, इनको टिकट नहीं मिला था। ये मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। इन्होंने 32,000 वोट लिए आज़ाद हैसियत में। फिर इसके बाद राव नसीम हाशिम साहब का जिला नाज़िम पाकपतन शरीफ, इन्होंने यहाँ पर आज़ाद हैसियत में 25,000 वोट लिए थे। अच्छा, मैं पिछले इलेक्शन के हवाले से अगर थोड़ा सा बता दूं आपको, पहले जो टिकट है मुस्लिम लीग नून का वो सरदार मनसब अली डोगर को कहा गया। उन्होंने कैंपेन भी स्टार्ट कर दी, यहाँ पर उन्होंने अपने विंग भी बना लिए थे। लेकिन ऐन आखिरी मौके के ऊपर अहमद रजा मानेका, ये इमरान खान साहब के जो है, इमरान खान साहब की जो वाइफ है, ये उनके रिश्तेदार हैं। तो यहाँ पर जब मानेका साहब को यहाँ पर टिकट जारी किया गया तो इसके बाद सरदार मनसब अली डोगर को ये बुलाया गया, जी आप आ जाए, आपको MP की एक टिकट दे देते हैं, सीट दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं आता, क्योंकि मुझे मॉडल टाउन में एक दफ़ा बुलाया गया, एक दफ़ा फिर मेरी बेइज्जती हुई है, वहां पर मेरी बात नहीं मानी गई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आज से मुस्लिम लीग नून और हमारी राय जो है वो बिल्कुल जुदा है। इसलिए सरदार मनसब अली डोगर ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और यहाँ से 32,000 वोट लिए थे। अगर हम यहाँ पर राव नसीम हाशिम की बात करें, राव नसीम हाशिम जो है ये साहब जिला नाज़िम है। इनको PTI ने टिकट देना था, लेकिन यहाँ पर भी यही हुआ कि PTI ने इनको टिकट जारी नहीं किया। वो खगा बिरादरान जो है, मोहम्मद शाह खगा, उनको यहाँ पर टिकट मिला। तो इन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। इन्होंने यहाँ पर 25,000 वोट लिए थे। तो ये 4 कैंडिडेट थे और दोनों ने, एक बंदे ने मनसब अली डोगर ने मुस्लिम नून के वोट बैंक को काटा और राव हाशिम ने जो है यहाँ PTI के वोट को काटा। तो बहरहाल यहाँ पर उनका ज्यादा असर नहीं हुआ। अब यहाँ पर अहमद रजा मानेका दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार है। यहाँ पर अहमद शाह खगा और मोहम्मद शाह खगा, ये दोनों इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और ये IPP में शामिल हो चुके हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर। और इस सीट के ऊपर अहमद शाह खगा इस दफा MNA के उम्मीदवार है। पिछली दफा अहमद शाह खगा MPA के उम्मीदवार थे, मोहम्मद शाह MNA के थे। अब मोहम्मद शाह खगा MPA के उम्मीदवार है और ये जो अहमद शाह है ये इस दफा MNA का टिकट लड़ेंगे उकाब यानी कि IPP के निशान के ऊपर। यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर राव उमर हाशिम को यहाँ पर आगे किया हुआ है कि वही यहाँ पर टिकट लेंगे। यहाँ पर राव जो उमर हाशिम है ये यहाँ पर बड़े मकबूल भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब भी खड़े हुए हैं। उन्होंने बड़े जलसे जुलूस कराए हैं, जहाँ जो भी पार्टी की एक्टिविटीज होती है वो उसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं पिछले 3-4 साल के अंदर।
تو اس لیے یہاں پر ابھی جو ہے بظاہر سمپل بات یہ لگ رہی ہے کہ راؤ عمر ہاشم جو ہے یہاں پر MNA کے امیدوار ہوں گے. یہاں پر محمد احمد وٹو ایڈوکیٹ ہے، انہوں نے بھی MPA کا ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. لیکن یہاں پر جو مقابلہ ہوگا وہ راؤ عمر ہاشم کے درمیان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ احمد رضا کے درمیان ہوگا. یہاں پر راؤ منصب علی ڈوگر کا ووٹ ایک دفعہ پھر امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا احمد شاہ کھنگا جب PTI کے امیدوار تھے تو PTI کا کینڈیڈیٹ بھی آزاد حیثیت میں کھڑا ہو گیا. لیکن اس دفعہ احمد شاہ کھنگا جو ہے وہ IPP میں چلے جانے کے بعد وہ جو ہاشم ہے راؤ نسیم ہاشم تھے، ان کے بیٹے یہ عمر ہاشم ہے، انہوں نے یہ یہاں پر اب آ رہے ہیں، تو وہ جو ووٹ ہے وہ ان کو ملے گا. لیکن یہ جو کھنگا برادران ہے جہاں پر پرانی فیملی ہے، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، پرانا الیکشن لڑتے ہیں، ان کا اپنا یہاں پر اچھا خاصا ووٹ بنا 40 سے 50 ہزار کے قریب یہاں پر ان کا اپنا ووٹ بینک ہے. تو اس لیے یہاں پر اب وہ IPP میں چلے گئے ہیں، تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا اتنا ووٹ بینک نہیں ہے کہ وہ مسلم نون کے امیدوار کو یہاں پر ہرا سکے. ہاں یہاں پر مقابلہ ان سینس کی ایک ہوا بنائی جائے گی، یعنی کہ یہ بتایا جائے گا کہ ہم یہاں پر جیت رہے ہیں. میرا اپنا یہاں پر انالیسس یہ ہے کہ راؤ عمر ہاشم جو ہے یہاں پر یہ 50 سے 60 ہزار کے قریب ان کے ووٹ ہیں. پھر اس کے بعد جو کھنگا صاحب ہیں ان کے یہاں پر 60 سے 70 ہزار اور 1,15,000 10,000 کے قریب مسلم لیگ نون کے ووٹ ہوں گے. تو اس لیے پاک پتن کی یہ جو سیٹ ہے اس کے اوپر محمد رضا منیکا جو ہے احمد رضا منیکا وہ یہاں پر ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے اور مسلم نون یہاں پر سیٹ جیت سکتی ہے. یہاں پر جو دوسرا حلقہ ہے NA 140 کا، وہاں پر پچھلی دفعہ اگر تھوڑا سا میں آپ کو رزلٹ بتا دوں، یہاں پر رانا ارادت حسین جو ہے، رانا زاہد حسین کے بیٹے، وہ سابقہ MNA یہاں پر رہ چکے ہیں، ان کے بیٹے رانا ارادت حسین نے پچھلی دفعہ یہاں پر ارادت شریف نے پچھلی دفعہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا، 1,38,000 ووٹ لیے اور وہ کامیاب ہو گئے تھے. ان کا یہاں پر جو مقابلہ ہوا تھا سابقہ ضلع ناظم پاک پتن امجد جویا جنہوں نے 1,01,000 ووٹ لیے تھے. شوکت علی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے انہوں نے یہاں پر 11,000 اور محمد کاشف سرور بھی یہاں پر تھے، انہوں نے بھی 9.5 سے 10,000 ووٹ لیے تھے. یہاں پر جو ہے اب سچویشن یہ ہے کہ رانا ارادت مسلم نون کے بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ یہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں، وہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے. اس سیٹ کے اوپر مسلم لیگ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہاں پر ایک سوچ رہی ہے کہ کینڈیڈیٹ کو تبدیل کیا جائے. اب ان کے پاس 2-3 ایک اچھے کینڈیڈیٹ موجود ہیں جو اس سیٹ کے اوپر رانا زاہد حسین یا رانا ارادت حسین جو ہے ارادت شریف کو یہاں پر ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے. پہلے تو یہاں پر چودھری نائم ابراہیم یہ پچھلی دفعہ MPA تھے، ابھی یہ میڈیا کے اندر بھی رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ باہر تھے، فارن میں تھے، یہ واپس آئے ضمانتیں کرا کر، لیکن پھر یہاں پر آئے تو پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا، کبھی کس مقدمے میں کبھی کس مقدمے میں. تو یہ اب جیل میں چلے گئے ہیں. انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑے جس کو کہتے ہیں کہ کھلم کھلا بالکل کھڑے ہوئے ہیں. دوسرے یہاں پر سابقہ جو امیدوار تھے ضلع ناظم امجد جویا، وہ بھی یہاں پر ابھی تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے ان کو ٹکٹ جاری کیا جائے. وہ یہاں پر ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. اس کے علاوہ 2 اور کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پر، چودھری محمد شہزاد گجر اور دوسرے جہاں پر ہے میاں اسلم سکھیرا صاحب. یہ میاں اسلم سکھیرا صاحب کا ضلع ناظم یہ بھی رہ چکے ہیں. میاں اسلم سکھیرا آج کل جیل میں ہے، اینٹی کرپشن نے ان کو ایک کیس کے اندر پکڑا ہے جس کے اندر الزام یہ لگایا ہے کہ ضلع ناظم ہوتے ہوئے انہوں نے سرکار کو 20 لاکھ روپے کا ٹیکہ لگایا ہے. تو سرکار کو جو ہے نا یہ 20 لاکھ کے نقصانات جو ہے میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ ان کو فرق پڑتا ہے. پر یہ پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک بھی چیزیں ہوتی ہیں، پولیٹیکل بھی ہوتے ہیں. اس موقع کے اوپر ان چیزوں کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارے سیاستدان دانستر یہ کام کرتے ہیں تاکہ الیکشن کے قریب جائیں، تاکہ ہمارے خلاف بھی جب بات آئے وہ بھی الیکشن کے قریب ہو تو ہم بھی کہہ سکیں دیکھیں جو ہمارے اوپر بھی ایکچوئل کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے اوپر صرف الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو اس دفعہ ایک اچھی امید ہے. جیت کی اگر امید نہیں بھی ہے
تو کم سے کم ایک نیک ٹو نیک یہاں پر مقابلہ ہونے جا رہا ہے. میرا اپنا یہاں پر انالیسس یہ ہے کہ اگر یہاں پر امجد جویا کو ٹکٹ ملا تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے پاس چانس ہے کہ وہ یہاں پر جیت سکتی ہے. اگر ٹکٹ یہاں پر میاں اسلم سکھیرا کے پاس چلا گیا پھر بھی یہاں پر چانس موجود ہے، لیکن اس کے لیے پھر ضروری یہ ہے کہ امجد جویا اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں، جس کا مجھے تھوڑا کم اب لگ رہا ہے کہ وہ سارے ان کو سپورٹ کریں گے. یہاں پر امجد جویا کو اگر ٹکٹ ملا تو پاکستان تحریک انصاف یہاں پر ارادت شریف کو، رانا زید حسین کے جو سابقہ ایم این اے ان کے بیٹے کو یہاں پر ایک ٹف ٹائم ملنے کا چانس ہے. ادروائز کوئی اور صورت ہوئی، کسی اور کو ٹکٹ ملا تو اس میں رانا ارادت جو ہے ان کو بڑھتری حاصل ہوگی اور وہ یہاں سے جیت سکتے ہیں. اوور آل پورے پاک پتن کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے، ان کے کینڈیڈیٹ بھی اچھے ہیں، پچھلے کینڈیڈیٹ ہیں وہ سٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ تبدیل ہو رہے ہیں. پچھلے محمد شاہ کھگا والی سیٹ کے اوپر وہاں پر بھی انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ اس دفعہ تبدیل کرنا ہے، پھر یہاں پر بھی ان کو یہ ہو سکتا ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ تبدیل کر دیں. تو اس لیے جو کینڈیڈیٹ کی تبدیلی ہے وہ آپ کے ووٹ کا جو ووٹ بینک ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اگر جو امجد جویا ہے جنہوں نے پچھلی دفعہ این اے 146 سے جو اب 140 ہے وہاں پر اگر انہوں نے پچھلی دفعہ 90,000 ووٹ لیے، 1 لاکھ ووٹ لیے تھے، اگر وہ اس دفعہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوئے تو پھر یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا کتنا ووٹ ہے اور امجد جویا صاحب کا اپنا یہاں پر کتنا ووٹ تھا. تو کینڈیڈیٹ تبدیل جب ہوتا ہے تو انالیسس کرنے والے ہم جو لوگ ہیں ہم بھی تھوڑا سا اپنی چیزوں کو اور انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان دونوں سیٹوں کے اوپر، پہلی سیٹ کے اوپر مجھے زیادہ کمفرٹیبل ہے مسلم لیگ نون، دوسری سیٹ کے اوپر یہ ٹکٹ کے حوالے سے جب فیصلہ ہوگا اس کو دوبارہ ہم انشاءاللہ میں آپ کو انالیسس کر کے بتاؤں گا. ابھی تک کے مطابق جو ہے کیونکہ نون لیگ کے پاس پرانا کینڈیڈیٹ موجود ہے، پرانے ان کی ایک برادری کا ووٹ بینک بھی ہے، اپنا ووٹ بینک بھی ہے یہاں پر نون لیگ کا، تو اس لیے یہاں پر جو ہے ابھی تک کہنا قبل از وقت ہے. ٹکٹ کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ہم کریں گے. پاک پتن ہمارا ہو گیا انشاءاللہ. باقی جتنے بھی ہمارے اضلاع ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، آپ لوگ کمنٹ کرتے رہیے، ہمیں بتائیے کہ کہاں پر مسئلہ آ رہا ہے، کہاں پر اب کون سا ضلع کرنا چاہیے. انشاءاللہ آپ کے اس کے اوپر ہم کریں گے. نیکسٹ جو ضلع ہوگا اس وقت کے تک کے لیے تھینک یو سو مچ.